بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عید کا دوسرا دن ہے، قربانی کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ، اور سنت ابراہیمی ادا کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے، جیسے میں نے رات ریکویسٹ کی تھی، کچھ کم گوشت کھایا ہوگا تاکہ مزید اگلا ایک دن اور آپ کچھ کھا پی سکیں۔ بہرحال چھٹی انجوائے کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت فرمائے، ہم سب پر رحمت فرمائے۔ عید کی خوشیاں اور ہر گھر کو وہ نصیب کرے، جن کے پیارے ان کے ساتھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ملائے۔ اور میں خصوصی طور پر یہ عمران ریاض کا ذکر کر رہا ہوں، ہمارا دوست ہے، اس کی فیملی بہت پریشان ہے، اللہ کرے کہ وہ آ جائے اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کی ری یونین ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ دفتر تو سارے بند تھے، لیکن دو چیزیں آج میں ڈسکس کروں گا۔ ایک تو IMF کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ بالآخر ہو گیا، اب یہ کیا توپ چلائی ہے انہوں نے اور اس کا کیا اثر ہوگا، میں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا اس بات پر آج آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا کہ اوورسیز پاکستانی وہ کیوں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اور زرداری صاحب کو اور ان پارٹیوں کو پسند نہیں کرتے، اور ان کی حمایت PTI کے ساتھ ہے۔ ایسا کیا ہے، کیا وجہ ہے، اور آگے جا کر کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو IMF ایگریمنٹ ہوا ہے 2.5 بلین کا ہونا تھا، لیکن 3 بلین کا ہو گیا، جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے، اور امید ہے کہ جولائی کے مڈ میں اس کو اپروو بھی کر دیا جائے گا۔ آنی تھی امداد یہ، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ ویسٹ کی پسندیدہ حکومت ہے، اور یہ سارا انہوں نے جو ٹوپی ڈرامہ کیا وہ اس لیے کہ جب آدمی گرا ہوا ہو نا تو پھر آگے سے جو خیرات دینے والا ہے وہ پھر اپنی شرائط منواتا ہے۔ اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ٹیکسز کا ایک طوفان ہوگا۔ بجلی جو آلریڈی یہ جو حکومت ہے نا، یہ تقریباً 11.5 روپے پر یونٹ بڑھا چکی ہے پچھلے سوا سال میں۔ 11.5 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت بڑھ چکی ہے، اور اب تقریباً 3 سے 5 روپے پر یونٹ اور بڑھ جائے گی۔ یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ جو IMF کا ایگریمنٹ ہے۔ پیٹرول پر یہ 50 روپے لیوی، مطلب ایک ٹیکس ہے، نام یہ مختلف دے دیتے ہیں لوگوں کو اور مجھے آپ کو چکر دینے کے لیے۔ یہ جو 50 روپے کا ٹیکس تھا وہ انہوں نے 10 روپے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 روپے پر لیٹر پیٹرول جو حکومت جو آپ سے ٹیکس چارج کر رہی ہے وہ اس میں اضافہ کرے گی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمت اوپر نیچے ہوگی یا ڈالر کی پرائس سے جو فرق آئے گا وہ اس میں ایڈ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اوگرا کی ایک سمری پڑی ہوئی ہے حکومت کے پاس، جس میں جو گیس پرائس ہے وہ 50% اس میں اضافے کی انہوں نے درخواست کی ہوئی ہے۔ انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے، کانفیڈنس ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ نظام میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ روزانہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، عید والے دن لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں واپس نہیں آ رہے، عدالتوں کا کوئی احترام نہیں ہے، 6 7 دفعہ ضمانتیں ہوتی ہیں، آپ کمرہ عدالت سے باہر پکڑ لیتے ہیں۔ کون انویسٹمنٹ میں آئے گا؟ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے رشتہ داروں کو یہاں پکڑ رہے ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کو روکو، اور اگر وہ نہ رکیں تو یہ تو بھائی سارے جیل میں گئے۔ تو یہ اس لیے اس ملک میں کوئی جو آج جو یہ IMF کا بھی تھوڑی دیر میں نیشنل میڈیا پر بڑا آپ کو بڑے ایکسپرٹ ملیں گے اور اپنا بڑا وہ تجزیہ پیش کریں گے کہ بڑی کامیابی، مہان کامیابی یہ ہوئی ہے جناب شہباز شریف صاحب کو، PDM کی حکومت کو، اور اب اس ملک میں دودھ کی نہریں بہنے جا رہی ہیں اور بس اکنامک جو ہے وہ ریوائول ہونے والا ہے۔ ٹوٹل سراسر یہ ایسی توقعات ہیں جن کا میٹیریلائز ہونے میں 1% بھی مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ معاشی استحکام آتا ہے انویسٹمنٹ سے، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور انویسٹمنٹ، بڑی انویسٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا بزنس فلرش کرے تو پیسے آپ بینک سے تو آپ لے نہیں سکتے، وہاں پر تو جو انٹرسٹ ریٹ لگا دیا گیا وہ تو کوئی سوال کو کر ہی نہیں سکتا اس پہ پیسہ۔ ایک تو یہ IMF والی صورتحال، کچھ لوگوں کو یہ توقع ہے کہ ڈالر کی پرائس جو ہے روپے کے مقابلے میں وہ تھوڑی گرے گی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں نے امپورٹس کی اجازت دے دی ہے۔ 6 7 8 ملین ڈالر ایوری ڈے ضرورت ہوگی جو LCs جو وہاں پر کنٹینر کھڑے ہیں ان کو نکلوانے کے لیے۔ تو یہ بالکل بھی اس سے 5 یا 7 روپے سے زیادہ کا فرق نہیں پڑے گا، جبکہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ریشنلائز کریں پاکستانی روپی
تو وہ تقریباً 240 روپے کا ڈالر ہونا چاہیے یا 45 روپے کا، لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ دیہڑی لگ رہی ہے، مال کھابے. اور سیاسی استحکام اس لیے نہیں آ سکتا کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں جو ہے نا خلیج بڑھتی جا رہی ہے. یہ واقعی یہ بڑھ جائے گی، اس لیے کہ جس طریقے سے امیجز آ رہے ہیں، جس طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کون کہاں پہ پلیس ہوا ہے. زرداری صاحب مجھے اس وقت مشکل میں نظر آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں نا وہ اپنے پتے بڑی انہوں نے کھیلے ہیں اس انداز میں کہ اب شہباز شریف کے پاس اور اسحاق ڈار صاحب کے پاس اصل طاقت ہے. آنے والے دنوں میں انہی کے پاس ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کے وزیر اعظم کون بنتے ہیں. بہرحال ان دونوں جماعتوں کے درمیان، کیونکہ یہ جو اتحاد تھا یہ مفادات کا اتحاد تھا، اور اب اگلا ابھی بھی اکٹھے رہیں گے لیکن اب ایک بڑا مفاد اگلی حکومت سازی کا ہے، تو اس لیے یہ ایک دوسرے سے ڈیفینیٹلی یہ لڑیں گے. اب آ جائیں جی اوورسیز پاکستانی کیوں پسند کرتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کو، کیوں وہاں پر پی ٹی آئی پاپولر ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کی میں آپ کو دو وجوہات بتا دیتا ہوں. ایک تو جو شروع سے جب عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے تب پاپولر تھے، اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم بنانے کے لیے پوری دنیا میں فنڈ ریزنگ کی. پوری دنیا نے انہیں پیسے دیے، باہر کے لوگوں نے، اور لوگ اس امید سے، اس نیت سے پیسے دیے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. شوکت خانم ہاسپٹل ایک انسٹیٹیوشن بنا، ایسا انسٹیٹیوشن کہ جو اس کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا انسٹیٹیوشن اس کی مثال ہی نہیں ہے. اتنا مہنگا علاج کینسر کا، اور 50% غریب، اور بالکل کوئی امتیاز نہیں ہے. ہاسپٹل میں 2 بیڈ ہیں کمرے میں، ایک پہ فری پیشنٹ ہے، ایک پہ دوسرا، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پیسے دینے والا کون ہے اور پیسے کے بغیر والا کون ہے، تاکہ ڈاکٹر احتیاط کریں اور علاج میں کسی طرح کا بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. ایک تو یہ جو چیز تھی، اس نے عمران خان صاحب اور جو پی ٹی آئی کے جو تھا جو ایک ان کا جو نعرہ تھا، وہ ایک کریڈیبلٹی جو گیپ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا، اور لوگوں نے یہ تصور کر لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا کہ پیسہ ہمارا غلط جگہ پہ نہیں جائے گا. عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے. اس کے مقابلے میں اب آ جائیں نواز شریف صاحب نے ایک اسکیم چلائی، قرض اتارو ملک سنوارو. اس میں بیرون ملک پاکستانیوں نے کروڑوں اربوں روپے دیے، پاکستان کا قرضہ نہیں اترا. پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ قرض اتارو مہم اسکیم کہاں پہ گئی. تو جو نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی ہے وہ بالکل زیرو ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی. اس کے بعد جب بھی عمران خان جب باہر گئے تو انہوں نے جس انداز میں وہاں پر اپنے دوستوں کے صرف وہ پاس رہے، اس کے مقابلے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈر جب بھی گئے وہاں پر تو پارٹیاں ہوتی تھیں، گینگز، گروپس، دوست موجود، ان کی شاپنگ، ان کو لے کے جانا، ان پر خرچ کرنا. اور وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے، میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو یہ جعلی کریڈٹ کارڈز ہیں اس بزنس میں وہ سارے ملوث تھے. تو اپنی کمیونٹی میں ان کی جو شہرت تھی وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی. ایک تو یہ کریڈیبلٹی. اور زرداری صاحب کے بارے میں تو خود نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ مسٹر 10% ہیں. ایک پوری بھرپور کیمپین تھی. اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں پھر ان کو جو مقدموں کی تفصیلات آئیں، اور یہ جو ٹی ٹی اور یہ جو سارے بے نامی اکاؤنٹ، تو وہ ایک امیج پرابلم زرداری کی. اور مولانا فضل الرحمان کو تو یہ قرار دیا گیا کہ شاید وہ جو مدارس کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر انہیں کہا گیا کہ وہ طالبان کے فادر ہیں اور پتہ نہیں کون سا وہ ٹریننگ دیتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے وہاں پر جو امیج تھا یہ سارے کا سارا ان کا زیرو تھا. پھر جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں وہاں پر انتخابات جو ہیں وہ مسٹ ہیں، یعنی وہ زندگی کا جزو ہے. امریکہ میں جنگ ہو جائے، کچھ ہو جائے، سونامی آ جائے، کرونا آ جائے، انتخاب نہیں رکے گا. یہی حال لنڈن میں ہے، یہی یورپ میں ہے. تو وہاں پر جو لوگ پاکستانی رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم چلے گا الیکشنز کے ذریعے تاکہ الیکٹڈ لوگ آئیں. یہاں پر زرداری صاحب نے، نواز شریف نے، مولانا فضل الرحمان نے، پنجاب میں حکومت ڈیزالو ہوئی اور انہوں نے کہا جی ہم نے الیکشن کروانے ہی نہیں ہے، اور بہانے بنائے. اور پھر اس کے بعد مختلف بریفنگز بھی آ گئیں کہ جی سیکورٹی کے بھی بڑے ایشو ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ چلے گئے. پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی.
جو 14 مئی کو انتخاب ہونا تھا، 90 دنوں کے اندر جو انتخاب ہونا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہوگا، اور ابھی سینسس کی بنیاد پر یہ مزید انتخاب ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی خاص طور پر یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا میں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ کیونکہ اس نظام میں رہتے ہیں، انہیں ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہے، ڈیموکریسی کی جو اصل جان ہے وہ ووٹ ہے، دے نو ایوری تھنگ۔ تو یہ جو سارے ان کے یہاں پہ پاکستانی میڈیا جو چہرے پی ڈی ایم کے نہیں دکھا رہا، وہ ان کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ سب مال بنانے کی مشینیں ہیں، اور یہ جو الیکشن ملتوی کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کہ ان کو فتح حاصل نہیں ہونی، اور ان کے کرپشن کے چارجز ہیں، تو اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان کی جو آج بھی اگر اوورسیز پاکستانیوں میں اگر آپ وہاں پر الیکشن کروائیں تو 70-75% جو لوگ ہیں وہ نواز شریف کو، آصف زرداری کو، شہباز شریف کو اور مولانا فضل الرحمان کو وہ ریجیکٹ کریں گے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دی ہے کہ وہ دے بلیو ان الیکشنز، وہ اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، کرپٹ لوگوں کو اپنا، جن کے بارے میں جن کی شہرت ایسی ہو اور خود ایک دونوں نے کی ہو۔ وہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ میں بش، اس کا جو بڑا بش تھا 80s میں، 90s کے اینڈ میں، وہ کلنٹن سے صرف ہارا اس لیے تھا کہ اس نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ریڈ مائی لپس، کہ میں ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا، لیکن اس نے ٹیکس بڑھائے۔ تو وہ جو اس کا ساٹ تھا، وہ جو اس کی گفتگو تھی، وہ الیکشن کیمپین میں چلتی رہی۔ پاکستان میں تو یہ سارے جو ہیں ان کی پرانی جتنی مرضی آپ چلا لیں، یہ تو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں تو کوئی شرم نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا، اور اب ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ اب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پاکستانی اوورسیز جو ہے نا، کیونکہ وہ وہاں پہ رہتا ہے، اس سسٹم کا کلر اس پہ بھی چڑھا ہے، وہ بھی ایمانداری کو، آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹنا یہاں پہ کتنا آسان ہے۔ لوگ بیچارے باہر جاتے ہیں، ان کے قریبی عزیز ہی ان کو لوٹ لیتے ہیں بزنس کے نام پر۔ وہ پلاٹ خریدتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پلاٹ خرید کے باہر چلے جانا ہے، تو اس پہ پیچھے قبضے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اوورسیز پاکستانی کریڈیبلٹی شوکت خانم کے بعد ان کی بہت ہائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے یہ سچ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب قرض اتارو، ملک سنوارو کا مال بھی غائب ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے پر کرپشن کے چارجز، پھر قانون سازی ایسی کر رہے ہیں کہ اپنے مقدمے سارے ختم، اور خود کوئی گرفتاری نہیں، لوگوں کو جس طرح گرفتار کر رہے ہیں، عدالتوں کا مذاق اڑایا ہے، جس طرح رول آف لاء کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ یہ جو امیجز ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ذہنوں میں نقش ہیں۔ خاص طور پر میں نے آج یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ذکر کیا بیکاز آئی بن ٹاکنگ ٹو لاٹ آف پیپل ابھی یہ عید کی چھٹیوں پر، تو یہ ایک چیز فائنڈ میں نے کی، تو آئی جسٹ تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب پر، زرداری صاحب پر، مولانا فضل الرحمان پر اور شہباز شریف صاحب پر بالکل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے مجھے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔